بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے ایک حساس ایشو ہے جو کہ جس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہوں گی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو دین ہے وہ ہماری زندگی میں ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں اس ٹائم ہزاروں کی تعداد میں جو دینی مدارس ہیں، چاہے وہ رجسٹرڈ ہیں یا غیر رجسٹرڈ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، جہاں پر ہمارے لاکھوں بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ کیونکہ میرا جو تعلق ہے وہ صحت کے شعبے سے ہے، تو اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سے ایسے میرے پاس کیسز آتے ہیں جو کہ ان مدارس کے بچوں کے ہوتے ہیں، جو کہ مختلف اپنے صحت کے مسائل لے کے میرے پاس آتے ہیں، اور ان مسائل میں ان کے جسمانی مسائل بھی ہوتے ہیں، ذہنی بھی ہوتے ہیں، اور نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو آج میری کوشش ہوگی کہ جن مسائل کا سامنا ہمارے یہ بچے کر رہے ہیں ان کو بھی ایک ایک کر کے جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا بتایا جائے، اور پھر ان مسائل کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے تو اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے۔ پچھلے چند سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان مدارس میں جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ زیادہ تر پاکستان میں دین کو تربیت دینا چاہتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے جو کہ گزشتہ چند سالوں میں سیلاب کی وجہ سے یا مختلف آفات کی وجہ سے معاشی پسماندگی کا شکار ہو گئے، اور وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم نہیں دلوا سکتے پرائیویٹ یا سرکاری اداروں میں گورنمنٹ کے، تو جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو ان دینی مدارس میں داخل کروا دیتے ہیں۔ اب کیونکہ ان دینی مدارس میں بچوں کو نہ صرف یہ کہ دین کی جو تعلیم ہے وہ مفت دی جاتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ ان کا جو رہائش اور جو خوراک ہے وہ بھی ان کو مفت مہیا کی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا کچھ مفت ہونے کے بعد یہ بچے جو ہیں وہ ٹوٹلی ان مدارس کے اور وہ جو اساتذہ ہیں وہاں کے ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ہمارے جو ان مدارس میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہیں ان میں جسمانی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے اور جنسی لحاظ سے تشدد کے واقعات جو ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اب ویسے تو مدارس کے علاوہ بھی بہت سے لیول ہیں جن پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مسائل جو ہیں بچوں کو درپیش ہیں، لیکن کیونکہ یہ جو دینی مدارس ہوتے ہیں یہ ایسی درس گاہ ہوتے ہیں جن میں ہم بچوں کو اخلاقی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے بھی تربیت دیتے ہیں، تو جب بھی وہاں سے اس طرح کے کوئی کیسز سامنے آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے داخلی اور خارجی سطح پر بڑی شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک بڑا افسوس کے لحاظ سے بیان کرنا پڑتا ہے کہ ان جو یہ کیسز ہوتے ہیں، اس طرح کے واقعات ہیں، ان پہ پردہ پوشی کرنے کے لیے ہمارے کچھ علماء کرام جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، اور اپنے شور و واویلے کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ان مدارس کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ نکالی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر دیکھا گیا ہے کہ یہ کیسز جو ہیں وہ دبا دیے جاتے ہیں، اور پھر ان میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ اب اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کا بچوں کی جو جسمانی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے ان پہ کیا اثر ہوتا ہے، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جن بچوں کو بچپن میں جنسی زیادتی کا شکار بنایا جاتا ہے تو وہ ساری عمر کے لیے جو ہے ایک تو ان کے اندر اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے، پھر وہ خوف اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ مستقل نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ جنسی بھیرا روی کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور آگے جا کر جب کسی وہ مدرسے کا چارج سنبھالتے ہیں تو پھر دوسرے جو بچے ہیں ان کو اپنے ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، اس طرح سے پھر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ان مدارس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کیونکہ بچوں کو مفت غذا دی جاتی ہے تو یہ بچے غذائی کمی اور خون کی کمی کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور ان کا جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق جو غذا ہے وہ نہیں ہوتی ہے ان کو مہیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کیونکہ صفائی کا ناقص انتظام ہوتا ہے تو یہ بچے جلدی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جو کہ ہمارے مدارس میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ ان کا سامنا کر رہے ہیں، اور ان کا جو سدباب کرنا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سارے مسائل کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جتنے بھی سرکاری غیر سرکاری ادارے ہیں جہاں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے وہاں پہ سزا و جزا کا قانون ہے، تو ان مدارس میں بھی اس طرح کی کمیٹیز بنائی جائیں، کمیشن بنایا جائے، تاکہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو سزا و جزا کا عمل ہو، انکوائری ہو، اور جو بھی ملوث پایا جائے اس کو خاطر خواہ سزا دی جائے۔
اس کے علاوہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس میں اخبارات کے ذریعے آگاہی پیدا کی جائے لوگوں کے اندر، اور اس کے علاوہ ہمارے جو اسکولز ہیں، ہماری جو حکومتی ادارے ہیں، ہمارے جو والدین ہیں، ان سب کو اس میں اپنا جو ہے وہ رول پلے کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی حکومتی سطح پر ایسا پورٹل قائم ہونا چاہیے جہاں پہ ایسے بچے اور بچیاں جو کسی قسم کی بھی تشدد کا شکار ہوں، تاکہ وہ اپنی شکایت جمع کرا سکیں وہاں پہ، اور اس کا جو ہے وہ بر وقت سدباب ہو سکے۔ صحت کے لحاظ سے کیونکہ بچے ہمارے میں نے بتایا غذائی قلت کا شکار ہوتے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ان کے مستقل بنیادوں پر ان کے میڈیکل چیک اپ کا جو ہے وہ بھی انتظام کیا جائے، تاکہ یہ بچے جسمانی لحاظ سے بھی صحت مند ہوں، اور ساتھ ہی ان جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کی حکومتی سطح پر مانیٹرنگ ہونی چاہیے، اور تاکہ ان کی جب مانیٹرنگ ہوگی تو اس سے جو ہمارے بچے اس طرح کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو بہت امید کی جاتی ہے کہ اس کا سدباب کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔